بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان جب 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تو قریش نے دیکھا کہ صحابہ کرام تو حبشہ میں جا کر مطمئن ہو گئے ہیں اور اطمینان کے ساتھ ارکان اسلام بجا لا رہے ہیں، تو مشورہ کر کے عمرو بن العاص عبداللہ بن ربیعہ کو نجاشی اور اس کے مصاحبین کی طرف روانہ کیا تاکہ اس سے ملاقات کر کے نجاشی کو اپنا ہم خیال بنایا جائے۔ عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ یہ حبشہ پہنچے اور بادشاہ کے مصاحبین سے ملاقات کی اور کہا کہ ہمارے شہر کے چند لوگ اپنا آبائی دین چھوڑ کر یہاں آ کر بسیرا کر لیا ہے، نہ انہوں نے تمہارا دین اختیار کیا ہے، نہ اب وہ ہمارے دین پر قائم ہے، بلکہ انہوں نے ایک الگ ہی نیا دین قائم کر لیا ہے جس کے بارے میں کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آپ سے ملاقات کریں اور یہ درخواست کریں کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، تو آپ بادشاہ سے سفارش کریں کہ ان لوگوں سے بغیر ملاقات کیے، کوئی بات چیت کیے، ان لوگوں کو ہمارے سپرد کر دیں۔ نجاشی کی طرف جب یہ پیغام گیا تو نجاشی نے کہا کہ جب تک میں ان لوگوں سے ملاقات نہیں کر لیتا، پوچھ تاچھ نہیں کر لیتا، میں ہرگز ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ بادشاہ کے سامنے درخواست لگائی گئی کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کریں، اور بادشاہ کے مصاحبین نے بھی اس کی خوب تائید کی۔ اس بات پر نجاشی کو غصہ آیا اور اس نے کہہ دیا کہ میں جب تک ان سے دریافت نہیں کر لیتا اور وہ لوگ میرے شہر میں آ کر میری بادشاہت میں یہاں پر گزر بسر کر رہے ہیں تو اس صورت میں کبھی بھی ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ پھر ایک شخص کو روانہ کیا کہ جاؤ ان لوگوں کو بلا کر لاؤ، تو وہ قاصد گیا اور حضرات صحابہ کرام کو پیغام دیا کہ بادشاہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس وقت صحابہ میں سے کسی نے یہ کہا کہ دربار میں پہنچ کر کہیں گے کیا، یعنی بادشاہ تو عیسائی ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے عقائد میں اور اس بادشاہ کے عقائد میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم دربار میں وہی کہیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے، بالکل بھی ہم اس سے تجاوز نہیں کریں گے، صرف اسی بات پر اکتفا کریں گے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ جب حضرات صحابہ کرام نجاشی کے دربار میں پہنچے تو آ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کسی ایک نے بھی بادشاہ سلامت کو سجدہ نہیں کیا۔ تو بادشاہ کے مصاحبین پر یہ بات بہت شاق گزری تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے وقت کے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے، کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں، اور آپس میں بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو اسی طرح میل جول ہوتا ہے، اسی طرح سلام دعا ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اہل جنت بھی اسی طرح ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو سجدہ ہے، لہٰذا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ نجاشی نے حضرات صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ عیسائیت اور بت پرستی کے علاوہ تم کون سا نیا دین لے کر آئے ہو؟ تو صحابہ کرام کی جماعت میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات چیت کرنے کے لیے اٹھے اور کہا کہ اے بادشاہ، ہم سب جاہل اور نادان تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہر قسم کی بے حیائیوں میں مبتلا تھے، آپس کی رشتہ داری اور قرابتوں کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے تھے، ہم میں جو کمزور ہوتا تھا تو وہ کچل دیا جاتا تھا، اور جو مضبوط ہوتا تھا تو وہ ظالم بن جاتا تھا۔ اللہ پاک نے اپنا رحم فرمایا اور اپنی رحمت کا نزول فرمایا کہ ایک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا، جن کی ہم صداقت، امانت اور پاک دامنی اور عفت کو خوب اچھے انداز میں جانتے ہیں۔ انہوں نے آ کر ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق سمجھایا، کیا صحیح اور کیا غلط ہے یہ سب کچھ ہمیں بتلایا، لہٰذا ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو، جیسا کہ ہمارے آباء و اجداد بت پرستی کیا کرتے تھے اور غیر اللہ کو سجدہ کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کے ہو جاؤ اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سچائی، امانت، صلہ رحمی، پڑوسیوں سے حسن سلوک، خون ریزی اور حرام باتوں سے بچنے کا حکم بھی دیا، اور تمام بے حیائی والے کاموں سے رکنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اور جب ہم اسی چیز کی دعوت ہر ایک کو دیتے ہیں تو یہ مشرکین مکہ ہمیں اس بات پر ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، طرح طرح کے مظالم ڈھاتے ہیں، اس لیے ہم نے وہاں سے ہجرت کر کے حبشہ کو اپنا مسکن بنایا ہے۔ نجاشی نے حضرات صحابہ کرام سے کہا کہ جو کلام تمہارے پیغمبر
اپنے رب کی طرف سے لے کر کے آئے ہیں، کیا تمہیں اس میں سے کچھ یاد ہے تو مجھے بھی سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا، جس کو سن کر بادشاہ اور تمام درباریوں کے آنسو نکل آئے اور روتے روتے بادشاہ کی داڑھی تر ہو گئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت مکمل کر چکے تو نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں، اور قریش کے وفد سے کہا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا، لہذا تم لوگ واپس چلے جاؤ اور اس چیز کی سوچ بھی اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے کروں گا۔ عمر ابن العاص جو کہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے تو انہوں نے کہا کہ کل میں بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہوں گا کہ جس سے بادشاہ ان لوگوں کو لازمی یہاں سے نکال کر ہی رہے گا۔ اگلے دن عمر ابن العاص نے نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت سخت بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے پھر صحابہ کرام کو بلایا۔ اس وقت حضرات صحابہ کرام کو بہت زیادہ تشویش ہوئی۔ جماعت میں سے کسی نے کہا کہ بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس پر سب نے متفقہ طور پر کہا کہ اللہ کی قسم ہم وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور جو کچھ بھی ہو صاف صاف وہی بات کریں گے، اس کے خلاف ہم ذرہ برابر بھی کوئی بات نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہ سارے حضرات دربار میں پہنچے تو نجاشی نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ کی خاص روح اور اللہ کا خاص کلمہ تھے۔ نجاشی نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم مسلمانوں نے جو کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کی مقدار بھی زائد نہیں۔ اس پر درباریوں نے بہت ناک منہ چڑھائے، مگر نجاشی نے ذرہ برابر بھی اس بات کی پرواہ نہ کی اور صاف کہہ دیا کہ تم لوگ جتنی باتیں بنا لو، جتنے زیادہ تم لوگ ناراض ہو جاؤ، حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور نہ ہی یہاں سے انہیں نکلنے کے لیے کہوں گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو قریش کا وفد تحفے تحائف لے کر آیا ہے یہ سارے کے سارے واپس کر دو، مجھے ان نذرانوں کی اور ان ہدایہ اور تحائف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا نے میرے ملک اور میری سلطنت بغیر رشوت کے مجھے دلائی ہے، لہٰذا میں تم میں سے رشوت لے کر ان لوگوں کو ہرگز بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس بات پر دربار ختم ہو گیا اور مسلمان خوشی خوشی اور قریش کا قافلہ ندامت کے ساتھ دربار سے روانہ ہو گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دوسرے حضرات صحابہ کرام نے جب حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو نجاشی نے سب کا سفر خرچ، زاد راہ اور جتنا ضرورت کا سامان تھا وہ بھی دیا اور ساتھ مزید تحفے تحائف دے کر پھر حضرات صحابہ کرام کو وہاں سے روانہ کیا۔ تحفے تحائف دینے کے بعد نجاشی نے یہ کہا کہ جب تم لوگ وہاں پہنچو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں کی اطلاع دینا اور کہنا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت بھی فرمائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حبشہ سے روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے سے لگایا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میں خیبر کی فتح سے زیادہ خوش ہوں یا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ نجاشی کے قاصد نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ ان سے پوچھ لیں کہ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، کیا معاملہ کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک نجاشی نے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا معاملہ کیا، اور پھر یہاں تک کہ جب ہم وہاں سے روانہ ہو رہے تھے تو ہمیں راستے کی ضرورت کا سامان اور توشہ اور جو کچھ چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری ہمیں مہیا کی، اور اس کے ساتھ یہ گواہی بھی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے ساتھ یہ گواہی بھی دی کہ آپ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ سے نجاشی نے درخواست بھی کی ہے کہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے، وضو کیا اور 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اے اللہ تو نجاشی کی مغفرت فرما، اور سب مسلمانوں نے اس دعا پر آمین کہا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے قاصد سے کہا کہ تم واپس جاؤ تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے دیکھا ہے وہ جا کر اپنے بادشاہ سے ضرور بیان کرنا۔
اس کے بعد سن 6 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا اصلی اور حقیقی سبب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اسی سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اس کے بعد بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ ابو جہل اسلام نہیں لائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے سبب تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تھا۔ باقی ظاہری سبب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ میں ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف تھا، اسلام سے سخت بیزار اور متنفر تھا، تو ابو جہل نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالے گا تو میں اس کو 100 اونٹ عطا کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بالمشافہ ابو جہل سے ملا اور اس سے پوچھا کیا تم نے ایسا اعلان کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں نے بالکل ایسا اعلان کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے تلوار لے کر نکلا۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا عمر، اس دوپہر کے وقت کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلا ہوں۔ نعیم نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے بچ سکو گے؟ عمر نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ تو بھی بد دین ہو گیا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تو نے بھی اپنا آبائی دین چھوڑ دیا ہے۔ نعیم نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کو تو اصل بات پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید وہ دونوں بھی اسلام لا چکے ہیں۔ اب کہو کہ وہ دونوں بھی بد دین ہو چکے ہیں، انہوں نے تمہارا دین چھوڑ دیا ہے اور اسلام کے حلقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سننی تھی کہ فوراً غصے میں آئے اور سیدھا اپنے بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ان حضرات کو، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا جو ہی پتہ چلا فوراً چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، بہن اور بہنوئی سے کہا کہ تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم لوگ بھی بد دین ہو چکے ہو، اور اس بات پر اپنے بہنوئی کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ بہن جب اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آئیں تو ان کو بھی اس قدر مارا کہ وہ بھی زخمی ہو گئی۔ اس پر بہن نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، تجھ سے جو ہو سکتا ہے تو وہ کر لے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو تھوڑے سے شرمندہ سے ہوئے اور اس کے بعد اپنی بہن سے کہنے لگے کہ اچھا تم لوگ جو کلام پڑھ رہے تھے وہ ذرا مجھے بھی سناؤ۔ تو یہ آواز سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے تھے فوراً باہر آ گئے۔ آپ کی بہن نے قرآن پاک سامنے کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھنا چاہا، ہاتھ میں لینا چاہا، تو بہن نے کہا کہ ابھی آپ ناپاک ہیں اور قرآن پاک کو وہی لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں، تو آپ پہلے غسل اور وضو وغیرہ کر لیجئے، اس کے بعد پھر آپ کو یہ کلام پاک پڑھ کر سنائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، غسل وغیرہ کیا، وضو کیا اور صحیفہ مطہرہ کو ہاتھ میں لیا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی تو اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری ہی عبادت کرو اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ جب اس آیت پر پہنچے تو بے ساختہ بول اٹھے ما احسن ھذا الکلام، کیا ہی اچھا اور بزرگ کلام ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلیے دار ارقم کی طرف چلتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرات صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ یہ اس طرف چل دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، دروازے پر دستک دی اور اندر جانے کی اجازت چاہی تو اندر والوں نے کہا کہ دیکھو کون آیا ہے، تو پتہ چلا کہ عمر تشریف لائے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اگر اللہ نے عمر کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے گا اور عمر اسلام لے آئے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرے گا، ورنہ پھر اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو اشخاص نے میرے دونوں بازو پکڑے
اور آ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر مجھے کھڑا کر دیا۔ آ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، اور میرا کرتا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ اے خطاب کے بیٹے اسلام لے آؤ، اور ساتھ یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر کو ہدایت عطا فرما دے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ یہ عمر ابن الخطاب حاضر ہے، اے اللہ اس سے اپنے دین کو عزت عطا فرما۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے عمر کیا تو اس وقت تک باز نہ آئے گا کہ جب تک اللہ رب العزت تجھ پر کوئی رسوا کن عذاب نہ نازل کر دے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ پر ایمان لاؤں، اللہ اور اس کے رسولوں کی تصدیق کروں، اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس سے نازل ہوا ہے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ پڑھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ تکبیر کا نعرہ بلند کیا، جس سے تمام لوگوں نے پہچان لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو جبریل امین آئے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل آسمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے خوش ہوئے ہیں اور آسمان میں خوشی کا سما ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور اسی وقت سے دین کی عزت اور اسلام کا ظہور اور غلبہ شروع ہو گیا۔ علل اعلان حرم میں سب مسلمان نماز پڑھنے لگ گئے، کھلے عام اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام پرزور انداز میں شروع ہو گیا۔ اسی روز سے حق اور باطل کا فرق بھی واضح ہو گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاروق رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔